رحمانی نیوز ایچ ڈی کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد ارشد کھوکھر، پروگرام فلمی ستارے لے کر۔ ہمارا آج کا سٹار ہے یوسف خان۔ اکمل اور سدھیر کے بعد جس اداکار نے سپر سٹار کا تاج اپنے سر پر سجایا وہ یقیناً یوسف خان تھے۔ یوسف خان ایک دور کا نام ہے۔ چٹی گوری اور سفید رنگت ہونے کی بنا پر اکمل خان انہیں میم کہہ کر پکارتے تھے۔ یوسف خان نے اپنا فلمی سفر ہدایت کار اشفاق ملک کی فلم پرواز جو 1954 میں ریلیز ہوئی سے شروع کیا، یعنی 1954 میں یوسف خان آئے۔ پرواز میں ان کی ہیروئن صبیہ خانم تھیں۔ یہ فلم کوئی خاص کامیابی تو حاصل نہ کر سکی، لیکن یوسف خان اس فلم سے کلک ہو گئے اور انہوں نے ماں باپ، ناگن، خاموش رہو، حاتم طائی، دل بیتاب، بدلہ نامی فلموں میں کام کیا۔ ہدایت کار جمیل اختر کی فلم خاموش رہو میں جب یوسف خان نے ایک فوجی کے روپ میں محمد علی جیسے بڑے سٹار کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تو فلمی حلقوں میں یوسف خان کی بلے بلے ہو گئی۔ پھر پاکستان کی چند گنی چنی فلموں میں اکمل خان کی فلم ملنگی کا شمار ہوتا ہے۔ ملنگی میں جہاں اکمل خان اور مدد شاہ پوری فارم میں تھے، وہاں یوسف خان کا رول بھی بڑا پاورفل تھا۔ یوسف خان کے بارے میں خاص کر فلم کا وہ سین جب سامن پولیس کے سامنے یوسف خان کے بارے میں کہتا ہے، اے ساڈے پنڈ دا لمبردار دا منڈا ہے، 4 عرب پڑھ کے وکیل بن گیا ہے، جے تسی آکھو تے میں ایدی ساری وکالت 2 منٹ وچ کڈ دیاں، کیونکہ پڑھیا لکھیا بندہ تے میری ایک سٹ نہیں سہندا۔ جس پر یوسف خان کہتے ہیں، اوے سرورا کسے بھلیکھے وچ نہ رویں، تعلیم حاصل کرن نال طاقت گھٹ نہیں جاندی، مینوں بھی اس ماجھے دی مٹی لگی ہوئی ہے جتھے ملنگی تے ہرنام سنگھ پل کے جوان ہوئے نے۔ بڑے زبردست ڈائلاگ تھے۔ اس کے علاوہ فلم کا سٹریٹ سانگ ماہی وے سانو بھول نہ جاویں، اللہ دا نائی دیر نہ لاویں، ہان دیا سجنا، لمیاں جدائیاں دن پیار دے، یوسف خان کے ساتھ فردوس کا یہ گیت تھا۔ اس کے بعد ملنگی کے بعد اکمل خان کی ایک اور بڑی فلم امام دین گوہاویہ میں یوسف خان کا بڑا متاثر کن رول تھا۔ ہدایت کار وحید ڈار کی فلم مکھڑا چنورگا میں جب ریلیز ہوئی تو پورے ملک میں اس فلم کے چرچے تھے۔ حبیب اور نغمہ تو خیر فن کی انتہائی بلندیوں پر تھے۔ یوسف خان کا رول بھی بڑا پاورفل تھا۔ وہ اس فلم میں انسپیکٹر بنے۔ جب وہ انسپیکٹر بن کر اپنے پنڈ میں واپس آتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے باپ نے خودکشی کر لی اور اس کی بہن کمو قادرے کے ساتھ بھاگ گئی۔ تو یوسف خان بڑے پریشان ہوتے ہیں اور ان کو اپنے والد کے وہ فکرے، وہ ڈائلاگ یاد آتے ہیں جب وہ کہتے ہیں، اور پترا جدوں تھانے دار بن کے تو پنڈے جائیں گا تو میرا شملہ کڈا اونچا ہوئے گا۔ بہت اچھی فلم تھی ہے وحید ڈار صاحب کی، اور اس فلم کے نے کامیابی کے ریکارڈ قائم کیے۔ یوسف خان کو یوسف خان جس ہدایت کار نے بنایا وہ بلا شبہ ہدایت کار اقبال کشمیری تھے، کیونکہ فلم ٹیکسی ڈرائیور سے پہلے انہیں سیکنڈ ہیرو کے طور پر فلم میں شامل کیا جاتا تھا، لیکن جب 1970 میں یوسف خان 1970 میں ہدایت کار اقبال کشمیری کی سپر فلم ٹیکسی ڈرائیور ریلیز ہوئی تو ہر ایک کی زبان پر یوسف خان کا نام تھا۔ یعنی اس فلم کی زبردست کامیابی کے بعد یوسف خان نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور فلم انڈسٹری کے تیسرے بڑے، یعنی اکمل اور سدھیر کے بعد تیسرے بڑے سپر سٹار بن گئے۔ ٹیکسی ڈرائیور کی دھواں دار کامیابی کے بعد اگلے سال ہدایت کار اقبال کشمیری نے فلم بابل کی شروع کی، اور بابل نے بھی ریلیز ہوتے ہی بڑا کھڑا کر دیا۔ بابل پورے ملک میں سپر رہی،
جس کا سارا کریڈٹ یوسف خان کو دیا گیا. پھر چند پتر، بدلہ، چند ویر، سونا مکھڑا تے اکھ مستانی، جپانی گڈی، غیرت، میرا ناں، جٹ دا کول، ماں تے قانون وغیرہ جیسی فلمیں ریلیز ہوئیں، جو کام جس نے یوسف خان قد کو بلند کیا. پھر یوسف خان کو جس فلم نے صحیح معنوں میں یوسف خان بنایا وہ ہدایت کار قدیر گوری تھے، جن کی فلم غیرت تے قانون جس میں کام کر کے یوسف خان نے اپنے آپ کو امر کر لیا. اس فلم میں یوسف خان رانی کو پسند کرتے ہیں، لیکن ان کی فلم میں ہیروئن عالیہ بیگم تھی. جب فلم کے اینڈ پر یوسف خان علاؤ الدین لڑ رہے ہوتے ہیں تو ولن پارٹی کے مدر شاہ آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اور دونوں پیو پتر اگے پیچھے ہو جاؤ، جس پر یوسف خان حیران ہوتے ہیں اور مدر شاہ گولی آگے ہو کر کھاتے ہیں. پھر علاؤ الدین کہتے ہیں وہ پترا ایک ہی کیتا ہی. تو یوسف خان کہتے ہیں ساڈی ماں تے سانوں اج تک دسیا ہی نہیں کہ ساڈا پیو بھی جیوندا ہے. بہت شاندار اور بہت اعلیٰ پائے کے یہ ڈائلاگ تھے. فلم بہت کامیاب ہوئی غیرت قانون. پھر اگلے سال ہدایت کار اقبال کشمیری نے ایک اور بڑا کھڑا کر دیا، یعنی جنوری 1973 میں اقبال کی فلم جدی ریلیز ہوئی تو ہر طرف اس فلم کے چرچے تھے. اقبال کشمیری نے فلم بنا کر یوسف خان قد کو آسمان تک بلند کر دیا. یہ یوسف خان کہہ کی سب سے بڑی فلم ثابت ہوئی. اس فلم کے اینڈ پر جب فلم کے ولن الیاس کشمیری یوسف خان کو مروا دیتے ہیں اور واپس آ کر یوسف خان کی بیٹھک کا اپنی جوئی والی بیٹھک کا تالا کھولتے ہیں اور بڑکے لگاتے ہیں اور میں گشت کٹ کے آیا تے نشت مار دیاں گا. جب وہ پیچھے مڑ کر دیتے ہیں یوسف خان بندوق لیے کھڑے ہوتے ہیں. یوسف خان کو زخمی حالت میں بندوق پکڑ دے کر الیاس کشمیری کہتے ہیں او ساڈا شہزادہ او افضل. افضل نہیں ہوئے شریف پور پنڈ دا چودھری آخ. پھر وہ کہتے ہیں او ساڈا شہزادہ او تیرے شہزادے دی ایسی دی تیسی، تیرے شہزادے نو تے اس پنڈ دی چودھرانی نے مار دیتا ہے. میں تے اپنی ماں دا افضل پتر ہاں. یوسف خان جو یہ جواب سن کر جب میں اپنی ماں دا افضل پتر ہاں. پھر یوسف خان الیاس کشمیری کو بندوق کے بٹ سے مارتے ہیں اور کہتے ہیں اور تو جنہ پیراں نال میری ماں دے پاک پنڈ وچ آیا میں وہ تیرے پیر ہی وٹ دیاں گا اور تو جنہ ہتھاں نال میری ماں دا وجیا ہویا تالا توڑیا میں تیرے ہاتھ لا دیاں گا اور میں تینوں یہو جہی موت ماراں گا کہ تینوں ایک موت بھی خوف کھائے گی. بہت اچھی فلم تھی اور بہت زبردست. ہر شہر میں اس نے سلور جوبلی گولڈن جوبلی منائی. 6 ماہ تو یہ گجرانوالہ کے سینما کشمیر من میں چلتی رہی. ضدی کے بعد ہتھ کڑی، اتھرا، سیدھا رستہ، قسمت، شریف بدماش، جبرو، نظام ڈاکو، تھی رانی اور بت شکن میں رستم تے خان میں یوسف خان فن کی انتہائی بلندیوں پر نظر آئے. فلم ہتھکڑی میں یوسف خان جب شراب پی کر آتے ہیں تو بہار بیگم جو ان کی ماں بنی ہوئی ہے فلم میں وہ کہتی ہے یوسف خان سے کہتی ہے تو شراب پی کے آئے ہیں. پھر یوسف خان اپنی مشوقہ آسیہ کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی پوچھتی ہے تو شراب پی کے آئے ہیں. تو یوسف خان کہتے ہیں میں دنیا کا پہلا شخص ہوں جس نے شراب پی ہے. انتہائی بلندیوں پر یوسف خان تھے جب یہ ڈائلاگ بول رہے تھے. بہت اچھی فلم تھی یہ حیدر چودھری صاحب کی اور بڑی سپر ہٹ رہی. اس کے بعد اس فلم میں یوسف خان تمام فن کی ساریاں سیڑھیاں چڑھ گئے. یوسف خان نے اپنے ہول کیریئر میں 5 فلمیں پروڈیوس کی: حیدر سلطان، نظام ڈاکو، آسمان، بے تاج بادشاہ، بت شکن وغیرہ. بت شکن کے بعد یوسف خان نے ہیروشپ ترک کر کے ینگ ٹو اولڈ کریکٹر شروع کر دیے، جیسے بڈھا گجر، ارائندہ کھڑاک، دادا بدماش، اتھرا، بڈھا شیر وغیرہ. صبیہ سے لے کر سائمہ تک یوسف خان نے سبھی ہیروئنوں کے ساتھ کام کیا. نغمہ بھی کہتی رہی مکھ تیرا چنا
किड्डा प्यारा लगदा है, चन्न तेरे अगे सानू तारा लगदा है। फरदौस भी कहती रही, मेरा नसीब तू दिल दे करीब तू, मैं इहो कहना तेरा मेरा प्यार सदा इको जिहा रहना। रानी भी कहती रही, तू फुल ते मैं खुशबू, तेरी मेरी एक जिंदड़ी पर लोकी समझन दो। ज़मुर्द भी कहती रही, तेरे नाल 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 वे मैं रहना, मैं तेरे हान दी दुनिया जान दी, तू है मेरा गहना। सानू भी लै चल नाल वे बाऊ सोहनी गड्डी वालिया। आलिया भी कहती रही, तू मेरा बेली मैं तेरी सजना, रज रज नचांगी मैं नहीं हो थकना। आसिया भी कहती रही, कुर्बान जावां तेरे कुर्बान जावां। अंजुमन ने यूं कहा, नाल तेरे बह गईयां लै चल दूर उड़ा के। यानी सभी हिरनें यूसुफ खान के पीछे पड़ी रहीं, लेकिन यूसुफ खान ने शादी अपने एक घरेलू लड़की से शादी की। सुना है नूर जहाँ से उन्होंने चंद माह शादी की। एक सहाफ़ी ने नूर जहाँ से पूछा, मैडम आपने यूसुफ खान से शादी की, झट शादी की और पट तलाक भी ले ली? तो मैडम ने हंसते हुए कहा, मैंने यूसुफ खान में मर्दों वाली कोई बात नहीं देखी। ये तो मजाक की बात है। बहरहाल यूसुफ खान बहुत मुहब्बे वतन थे। वो इंडियन फिल्मों के पाकिस्तान में रिलीज़ के बहुत मुखालिफ थे। अक्सर कहा करते नदीम और मुमदल थे वो इसीलिए नाराज़ थे कि आप पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का फ़ख्र हैं, आप क्यों इंडियन फिल्मों में जाकर बेकार रोल करते हैं। जब दिलीप कुमार पाकिस्तान आए तो रोबन गोश, शबनम, मोहम्मद अली ज़ेबा, नदीम फरजाना वगैरह लिश्क पुशक के इस्लामाबाद पहुँचे, लेकिन यूसुफ खान ने हुब्बुल वतनी का सबूत दिया। वो दिलीप को वेलकम करने ना गए, बल्कि इवन जब शत्रुघ्न सिन्हा पाकिस्तान आए तो उन्होंने स्टूडियो पर शत्रुघ्न सिन्हा के दरवाजे बंद कर दिए और लिख कर रख दिया कि आप ज़ियाउल्लाह के मेहमान हैं, ज़ियाउल्लाह के घर में ठहरें, स्टूडियो में आपकी कोई जगह नहीं। यानी ये हुब्बुल वतनी की बातें हैं। यूसुफ खान पर जो गाने रिकॉर्ड हुए, यूसुफ खान बहुत कम गाने यूसुफ खान पर रिकॉर्ड हुए। एक गाना था फिल्म देस मेरा जी दारांदा का, प्यार ते होना है तू लख पई तरले पा, मैं तेनू लाना है रोग मुहब्बतां दा, रानी साथ होती हैं फिल्म में देस मेरा जी दारांदा। फिर एक गाना था चढ़दा कौल का, जान वालिए तेनू मैं सुनाई नहीं अजे दिल वाली गल। ये नगमा पर पिक्चराइज हुआ फिल्म थी चढ़दा कौल। फिर एक गाना था खून दा MJ राना की फिल्म खून दा बदला खून का, एक सुरख मुताबिक कुड़ी मैनू वेख के पिछे मुड़ी, हाय ओ मैं लुटिया गया जे, ये भी बड़ा गाना था। फिर एक बाबल फिल्म का गाना था यूसुफ का पिक्चराइज हुआ, वो ले लो मेरे खिडौने, ये भी अच्छा गाना था। पर यूसुफ खान कम गाने ही पिक्चराइज हुए। 11 सितंबर 2009 को ये 19 सितंबर 2009 को ये दरख्श सितारा हमेशा हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गया। 2009 फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा भारी साल था। इसी साल बहुत बड़े हदायतकार कैफ़ी भी हमसे जुदा हुए और सैयद कमाल भी हमसे इसी साल जुदा हुए। ये थी आज की यूसुफ खान की कहानी। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह फिर नए स्टार के साथ हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।